ولایت اطاعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ان کو بھی ولایت ملی ہے تو اسی اطاعت کی وجہ سے ملی ہے، اور آپ کو بھی ولایت ملے گی تو اسی اطاعت کی وجہ سے ملے گی. محبت، اطاعت، عبادت، معرفت، شہادت، یہ مختلف نام ہیں ان جذبوں کے، ان فیلنگز کے، ان محبتوں کے جو وادی ولایت میں مختلف مقاموں کے نام ہیں. ہم سب نے انشاءاللہ کوشش کر کے اس وادی میں داخل ہونا ہے، اور اگر داخل ہو چکے ہیں تو آگے بڑھنا ہے. تھکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ولایت کی وادی عاشقوں کی وادی ہے. بہت خوبصورت شعر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. سوچتے رہو گے، پلس مائنس کرتے رہو گے، پیچھے رہ جاؤ گے. آج کائنات میں جتنے پاپولر نبی حضرت ابراہیم میں کوئی بھی نہیں. کرسچن، جیوز، مسلم، بہت سارے نان مسلم بھی حضرت ابراہیم کو مانتے، لیکن ان کا جو کچھ مقام ہے کیا ہے؟ یہی عشق ہے، یہی در ولایت میں خلوص کے ساتھ آ جانا ہے. اور اس شجر ولایت کا بیج بھی مکہ میں آ کے اسی ابراہیم نے بویا ہے. کتنے لمبے لمبے سفر کر کے آتے تھے پیلسٹین سے مکہ آنا. پلین نہیں تھے، ٹرینز نہیں تھی، بسیں نہیں تھی، کارز نہیں تھی. بس جو ولایت کی وادی میں آتا ہے نا تو پھر وہ اس طرح ہوتا ہے. ابراہیم بت شکن بن جاؤ، باہر کے بتوں سے پہلے اپنے نفس کے اور اندر کے بتوں کو توڑو، اور پھر دیکھتے جاؤ کس طرح تجلیات انوار آپ کو گھیر لیتی ہیں، کس طرح محمد والے محمد آپ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور اتنا قریب کر لیتے ہیں کہ آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے جس حد تک محمد والے محمد پہ نوازتے ہیں. اسی قسم کا ایک عاشق جناب حبیب ابن مظاہر ہے. دیکھیے بعض اوقات عشق کا امتحان بڑا لمبا ہوتا ہے. حبیب ابن مظاہر سے اللہ کے ولی حسین سے عشق بچپن سے کیا. اس میں ماؤں کی تربیت کا، باپ کی تربیت کا، والدین کی تربیت کا بڑا ہاتھ ہے. بچپن سے ہی ماں باپ کچھ بچوں کے بارے میں کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں کھیلا کرو، نہیں اٹھا کرو، نہیں بیٹھا کرو، اور کچھ کے لیے کہتے ہیں. تو ماں باپ کا رول، ان کی ایجوکیشن، ان کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اثر کرتا ہے کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ان کے ماں باپ کا رول. جناب حبیب ابن مظاہر وقت کے ولی اللہ سے بچپن سے ہی محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں. حسین آگے آگے چلتے تھے، حبیب ان کے قدموں پر چلا کرتے تھے. جہاں حسین کے قدم پڑتے تھے حبیب مٹی اٹھا کے آنکھوں پر لگایا کرتے تھے، اور جس آنکھوں پر، جس چہرے پر حسین کے پاؤں کی مٹی لگتی تھی رسول ان آنکھوں کو، اس چہرے کو چوما کرتے تھے. اور وہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں تھا. تو میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا ہے نا، تو مولا لکھتے ہیں ان حسین ابن علی الى رجل الفقی
خود عربی میں رجل جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، صرف رجل نہیں کہا بلکہ فقیر بھی کہا ہے، یعنی ان کی معرفت کا مقام، ان کے علم کا مقام اتنا بلند تھا کہ حسین جیسا امام ان کو فقیہ وقت کے نام سے پکار رہا ہے اور بلا رہا ہے۔ نے کہا نا کہ جب آپ تھوڑا سا آگے بڑھتے تو اہل بیت اتنا قریب، اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بے شک بے شک، واہ واہ کیا کہنے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں حبیب تم دوسروں سے زیادہ ہماری معرفت رکھتے ہو۔ حبیب بس تمہاری غیرت کو میں جانتا ہوں، تمہاری حمیت کو میں جانتا ہوں، تمہارے علم اور تقوی اور معرفت کو میں جانتا ہوں۔ حبیب آ سکتے ہو تو آ جاؤ، میرے ساتھ زہرا کی بیٹیاں بھی کربلا میں ہیں۔ حبیب بازار کوفہ میں گئے، بزرگ تھے، سفید داڑھی ہو گئی تھی، مولا کے بچپن کے ساتھی تھے، مہندی حنا لینے کے لیے گئے، خضاب کرے، وہاں پہ جناب مسلم ابن اوس جیسے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں مسلم دیکھ رہے ہو بازار کوفہ میں لوگ دھڑا دھڑ ہتھیار بنا رہے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ مسلم کہتے ہیں کہ یہ سب نواس رسول امام حسین علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں اور انہیں کی قتل کے لیے یہ ہتھیار خریدے جا رہے ہیں۔ تو حبیب کہتے ہیں مسلم بس اب مجھے کیا اس مہندی سے اپنی سفید ریش کو خضاب کرنا، اب تو خون شہادت سے ہی یہ داڑھی رنگین ہوگی۔ عزیزو دو داڑیاں رنگین ہوئی ہیں، دو داڑیاں رنگین ہوئی ہیں، دونوں بزرگ ہیں، دونوں سفید ریش ہیں، دونوں بچپن کے ساتھی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے عاشق ہیں، جنہوں نے اپنے خون سے داڑیاں خضاب کی ہیں، کا نام ہے حبیب اور دوسرے کا نام ہے حسین۔ اے عزیزو شام کے قید خانے کے اندر جب امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب سکینہ بابا کو خواب میں دیکھا تھا، بہت روئی تھی، اتنی روئی ہے کوہرام بپا ہوا ہے، یزید محل میں اٹھائے پوچھا ہے کیوں رو رہے ہیں یہ قیدی پوچھا تو بتایا گیا حسین کی بیٹی سکینہ اپنے بابا حسین کے لیے رو رہی۔ یزید نے کہا جاؤ حسین کا سر لے جاؤ، رات کا وقت ہے، میرے مولا حسین کا سر لایا گیا، ایک تشت، جب تشت لایا گیا جناب زینب نے رومال ہٹایا ہے، بی بی سکینہ کیا دیکھتی ہے؟ بابا سامنے ہے۔ اس وقت بی بی نے چند بین کیے ہیں، اس وقت بی بی نے جب پہلا بین کیا ہے، بی بی نے کہا بابا تیری داڑھی سرخ کیوں ہے؟ بابا تیرے بال کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ بابا تیرا دایاں رخسار زخمی کیوں ہے؟ بابا تیری گردن سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ اجرکم اللہ، آپ کے مولا حسین فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو
اس گھر میں سکون نہیں. حسین کا سکون جناب سکینہ تھی. آپ جتنا بھی اس دام پہ گریہ کریں گے قلب حسین کو تسکین ملے گی, قلب زہرا کو تسکین ملے گی. حتیٰ کہ امّہ سعدہ جناب زینب کبریٰ کو تسکین ملی تھی. جب بی بی قیصر آئی پا کے جانے لگی تھی, اس وقت شام کی عورتیں آئی تھی. اس وقت بی بی نے اتنا کہا تھا, شام کی بی بی ہو, میں اپنی بچی کو تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں. یہ اجاڑ خانہ ہے, یہ قید خانہ ہے, میری بچی کو تنہا نہ کرنا. اے عزادارو جناب سکینہ جب بابا کو دیکھ کے بین کر رہی تھی, اے عزیزو جب کوئی معصوم بچہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے, جو ہی باپ کو دیکھتا ہے فوراً آنسو آ جاتے ہیں, فوراً اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہیں. جب بابا سے پوچھ چکی تو اس وقت کہا, بابا بابا میری طرف دیکھ, میرے کانوں سے ابھی تک خون بہ رہا ہے. بابا میرے رخسار ابھی تک نیلے آئے. بابا میری گردن کو دیکھ, رسیوں کا نشان ابھی تک باقی ہے. او بابا وہ اونٹ اور گھوڑوں کو دوڑاتے تھے, میرے پیچھے گھوڑے مارتے تھے, مجھے اونٹوں کے پیچھے دوڑایا کرتے تھے. جب اونٹ پہ سوار ہوتی اس وقت بھی تازیوں نے مارا کرتے تھے. بابا جب مجھے دوڑاتے تھے میرے پاؤں دے, میرے پاؤں زخمی آئے, میری کلائیاں زخمی آئے. یہ کون سکینہ جو حسین کا سینے کی سونے پر سینے پر سونے کی آدھی. اے علی و حبیب کو خط ملا ہے مولا حسین کا. بیوی پوچھتی, حبیب کس کا خط ہے؟ کہا امام حسین علیہ السلام. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا زہرا کا لال دشمنوں میں گر گیا ہے, مخدرات عصمت و طہارت بھی ساتھ ہے. مولا نے کہا حبیب جتنا جلد ممکن ہو میرے پاس آ جاؤ. بیوی پوچھتے حبیب پھر کیا فیصلہ کیا؟ حبیب کہتے میں جاؤں گا, میں مارا جاؤں گا, تو بیوہ ہو جائے گی, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. تو بیوی کہتی ہے پھر کیا ہوا؟ کیا میں زینب کبریٰ سے بڑھ کر ہوں؟ کیا میں زہرا کی بیٹیوں سے بڑھ کر ہوں؟ اگر وہ بیوہ ہو کے زندگی گزار لیں گی, اگر وہ قیدی ہو کے زندگی گزار لیں گی, تو حبیب میں تو پھر بھی اپنے وطن میں ہوں, اپنے گھر میں ہوں, میرے رشتہ دار موجود ہیں. اے حبیبو, بی بی کہتی حبیب جتنا جلد ممکن ہو جاؤ, بس اتنا ضرور کرنا میرے مولا کو میرا سلام کر, اور کہنا مولا کلی سلام کہتی تھی,
عزیز و حبیب تیزی کے ساتھ آئے، کربلا میں پہنچے ہیں، مولا نے استقبال کیا ہے۔ جب روز عاشور مولا نے فوج مرتب کی ہے، میسرہ پر حکومت، میسرہ پر کمان جو ہے حضرت حبیب کو دی ہے۔ اے عزیزو لڑائی ہو رہی ہے، جب کوئی شہید ہوتا ہے میرے مولا حسین کے ساتھ حبیب بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جب جناب مسلم کی باری آئی ہے اور وہ زخمی ہو کے گرے ہیں، حبیب آئے مولا کے ساتھ جناب مسلم کے پاس، جا کے نیچے کان لگایا۔ اس وقت مسلم کہہ رہے تھے حبیب حبیب میرے قریب آؤ۔ جناب حبیب قریب گئے اور کہا مسلم ہر کوئی آخری دم وصیت کرتا ہے، میں ضرور تجھے کہتا مجھے وصیت کر اور میں پوری کرنے کی بھی کوشش کرتا، لیکن مسلم میں جانتا ہوں تیرے بعد میری باری ہے۔ مسلم کہتے ہیں ابھی وصیت تو ضرور کرنی ہے لیکن تجھے مشکل میں نہ ڈالوں گا، ابھی میری آخری وصیت یہی ہے، جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کو تنہا نہ چھوڑنا۔ حبیب کہتے ہیں مسلم یہ وصیت ضرور پوری کروں گا۔ عزادارو جب باری آئی ہے جناب حبیب کی، حسین کہتے ہیں حبیب تو میرا بچپن کا ساتھی ہے، حبیب صبح سے اب تک تو لاشیں اٹھا رہا ہے، میں کس طرح تجھے موت کی طرف بھیجوں۔ اے عزیز و روایات میں آتا ہے اس بڑھاپے میں حبیب نے 62 سے زیادہ ان ظالموں اور فاسقوں کو فنار کیا۔ آخر کار ایک ملعون نے چھپ کے نیزے کا وار کیا اور پھر حسین بن ضمیر نے تلوار سے سر پہ وار کیا، اور جب حبیب زخمی ہوئے ہیں میرے مولا تیزی کے ساتھ دوڑ کے آئے ہیں، حبیب کا زخمی سر اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا حبیب حبیب مجھے تنہا نہ چھوڑ، حبیب تو میرا سہارا تھا، حبیب تو میرا آسرا تھا۔ اے عزیزو جب قیدیوں کا قافلہ آئے کوفہ میں تو اس وقت امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں یہ بچہ سلام کرتا ہے۔ بی بی نے پوچھا سجاد یہ کون ہے؟ کہا پھوپھی اماں حبیب کا بیٹا ہے۔ بچہ سامنے آیا اور کہا بی بی اماں سلام کہتی ہے۔ بی بی نے کہا جاؤ اماں سے کہو، اماں سے کہو زینب کا سلام ہو۔ زینب پرسا دیتی ہے اور کہتی ہے بی بی ہم تیرے حبیب کو نہ بچا سکے۔ فاطر حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔